اور تم جو ہے نا ہر مہینے گھر بیٹھ کر تم تنخواہ لو، تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا سر میں کر کے کھانا چاہتا ہوں، میں گھر بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر وہی بینک جو اس وقت مجھے رکھتا نہیں تھا، انہوں نے مجھے 3000 امپلائز میں سے بیسٹ اسٹاف کا مجھے یعنی اعزاز دیا ہے۔ جب میں بینک میں سیٹل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں اب تو سیٹل ہو گیا ہوں، تو مجھے جو ہے نا اس بیماری کے علاج کے بارے میں دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک آج تک اس کا علاج دریافت نہیں۔ تو میں نے ورلڈ ٹور کرنے کا فیصلہ کیا، ڈاکٹروں سے بات کی، انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے، کیسے تم اکیلا بندہ جس کا پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو 90% پیرالائز ہے، وہ کیسے اکیلے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 52 کنٹری اکیلے سفر کیا۔ جب میں ورلڈ ٹور سے واپس آیا اور میرا آپریشن ہوا ہے، مجھے 263 شادیوں کی آفر ہوئی۔ تو بات یہ کہ کوئی بھی انسان اگر زندگی میں محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں کامیابی۔ بہرحال میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ پھر میں نے اپنے آؤٹ لیٹ بنائے۔ یہ ہوا الحمدللہ ریسرچ ہوتے ہوئے ایسی ڈیوائسز آ گئیں کہ الحمدللہ میں دنیا میں پہلا بندہ تھا کہ جس میں وہ ڈیوائس لگائی گئی۔ الحمدللہ اس قابل ہوا کہ میں نے جو ہے نا شادی کی، الحمدللہ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ اچھا، میں صبح جلدی اٹھتا تھا، تقریباً جو ہے نا میں 4 بجے گھر سے نکلتا تھا اور ویل چیئر پش کرتا ہوا آتا تھا۔ اچھا 3 دن کے بعد مینیجر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو مجھے کہتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہو، تم کہاں سے آتے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں ایک جگہ ہے منقوہ، وہاں سے آتا ہوں۔ کہتا کیسے آتے ہو؟ میں نے کہا میں ویل چیئر پش کر کے آتا ہوں۔ کہتا میں 3-4 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاس ایک نا آپشن ہے۔ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو تم آلریڈی انشورڈ تھے، وہاں پہ ایک سسٹم تھا کوسی کا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جاب کے دوران تو اس کو پوری زندگی پینشن ملتی تھی۔ تو کہتے ہیں لہذا کیونکہ آپ کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ اسی صورتحال میں ہوا تھا تو لہذا آپ کو زندگی بھر کے لیے پینشن مل سکتی ہے۔ تو مجھے وہ پوچھتے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا میری تنخواہ 6200 سم تھنگ تھی۔ تو اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، اس نے اس سے پوچھا کہ یہ دیکھو اس کی پینشن کتنی بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی پینشن جو بنتی ہے وہ تقریباً 7500 کے قریب بنتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری 7000 سم تک پینشن بنتی ہے تو تم جاب کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں یہیں پر ہی نا ریٹائر کرتا ہوں میڈیکل بیس پہ، اور تم جو ہے نا ہر مہینے گھر بیٹھ کر تم تنخواہ لو، تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے لیے جو میں آپ کی جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکا آپ کا کیس جو ہے نا وہ میں اڈاپٹ کروں گا۔ تو مجھے وہ کہتا ہے اچھا آپ خوش ہو جاؤ، آر یو ہیپی؟ میں نے کہا نو سر۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا سر میں کر کے کھانا چاہتا ہوں، میں گھر بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، غصے سے، اور مجھے کہتا ہے ابھی تم جاؤ کل بات کرتے ہیں۔ تو میں خیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے پھر بلایا، مجھے کہتا ہے ہاں تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے کام کر کے کھانا ہے، میں نے مفت میں نہیں کھانا، مجھے کام کرنا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ ریئلی یو آر اے اسٹوپڈ پرسن۔ کہتا ہے تمہیں ہر چیز میں تنخواہ 2000 تقریباً زیادہ دے رہے ہیں، اور تم اب بھی کہہ رہے ہو کہ میں نے جو ہے نا کر کے کھانا ہے اور میں نے فری میں تنخواہ نہیں لینی ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے، رائٹ؟ بہرحال میں وہاں سے آ گیا اس کے آفس سے۔ اس کے بعد یہ خبر پورے برانچ میں پھیل گئی، 300 کے قریب وہاں پہ اسٹاف تھا۔ ہر ایک بندے نے نا جسے کہتے ہیں نا کہا یار یہ بندہ پاگل ہے، اچھا کہ اس کی عقل خراب ہے کہ اس کو ایک پینشن ساری زندگی کے لیے مل رہی ہے گھر پہ، اور یہ بندہ وہ پینشن لینے کے لیے تیار نہیں، یہ کہتا ہے میں نے کر کے کھانا۔
یہ پاگل نہیں ہیں. اور ہر ایک بندے نے میرے روم میں آ کر ایسے کہتے بولے انت مجنون، انگلی کا اشارہ کہ تو پاگل ہے. تو لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے کر کے کھانا ہے، مجھے مانگ کر یا مفت میں نہیں کھانا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میں نے نہ اس کی بات کو نہ رد کر دیا. کوئی بڑا مینیجر بھی غصے میں تھا. اگلے دن جو میرا کولیگ تھا وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے میں چھٹی جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ جاؤ. اس نے میرے سامنے ایک فارم رکھ دیا کہ اس پہ سائن کرو. میں نے کر دیے. تو مینیجر نے پھر مجھے بلایا، کہتا پتہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے پیپر پہ سائن کیے ہیں اور یہ چھٹی جا رہا ہے، میں اس کی جگہ پہ کام کر رہا ہوں. کہتا ہے جب یہ چھٹی جاتا ہے نا 4 بندے کام کرتے ہیں. اچھا جی. 4 بندے کام کرتے ہیں، لیکن میں کوئی بندہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ تم خود کرو گے کام. یعنی اسے غصہ یہ تھا کہ اس نے میری آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی. میں نے کہا سر میں اکیلا کر لوں گا. عربی تھا وہ؟ ہاں جی عربی تھا، لیکن بڑا نائس آدمی تھا، بہت ہی نائس آدمی. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، بڑا اچھا آدمی تھا. تو بہرحال اس نے کہا جی ٹھیک ہے کچھ بھی ہے تم یہ کر لو گے؟ میں نے کہا کر لوں گا. اچھا اگلے دن نا وہ بندہ جو ہے وہ چھٹی چلا گیا. پاکستانی تھا اور اس نے بھی جان بوجھ کے شرارت کی کہ میں جو ہے نا اس کو تنگ کرنے والی بات تھی. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب وہ چلا گیا تو مینیجر میرے پاس آیا، کہہ رہا کام تم نے ختم کرنا ہے. میں نے کہا سر میں کروں گا. آپ یقین کریں کہ رات کے میں 12-1 بجے تک کام، پہلے دن جب کام تھا تو میں نے 1 بجے تک کام کیا. رات کو 1 بجے کام میں نے ختم کیا اور میں گھر چلا گیا. تو دوسرے دن مینیجر نے آ کر مجھے پوچھتا ہے، مجھے کہتا ہے تم نے کام کل ختم کیا ہے؟ میں نے کہا یس سر میں ختم کیا. تو میرے جو روم تھا اس کے اندر نا میسج ہی میسج پڑے ہوئے تھے پوری فلور پہ، ہر جگہ پہ. وہ کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر میں میسج سارے ختم کر دیے ہیں لیکن میں ان کو نا فائلنگ کر رہا ہوں یہ وہ. تو کائنڈلی اگر آپ مجھے نا 1 گھنٹہ دے دیں تو میں فائلنگ ختم کر دوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 1 گھنٹے کے بعد فائل لے جا کے نا اس کو دے دی. تو کہتا سارے بھیج دیے. میں نے کہا یس. اس نے چیک کیے تو بس اوکے. تو اس نے پھر اپنے وہ چوکیدار کو پوچھا یہ رات کو کتنے بجے گیا ہے؟ تو اس نے کہا رات کو 1 بجے گیا ہے یہاں سے. تو یہ کہ میں نے جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا الحمدللہ. لیکن میں نے بینک کے سٹاف کو ایک ریکویسٹ کی یار مجھے کام ٹائم پہ دینا، یہ نہ ادھر سے بینک بند ہو تو جب بھی کام آپ کے پاس آتا ہے تو مجھے امیڈیٹلی فارورڈ کرو تاکہ میں اپنا کام شروع کروں. موسٹلی کیا ہوتا تھا پیمنٹس ہوتی تھی، ایلسیز ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے بہرحال وہ ٹائم پہ مجھے کام دیتے تھے، میں وہ کرتا چلا گیا. 1 ہفتے کے بعد مینیجر نے مجھے بلایا، مجھے کہتا ہے کہ ریلی میں تمہارے سے بڑا انٹرسٹ ہوں اور میں تمہیں نا اس مہینے تنخواہ دوں گا. اچھا وہ جو 3 مہینے 3 مہینے کو والا تھا نا، کہتا میں تمہیں اس مہینے تنخواہ دوں گا. میں کہا اس وقت کوئی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ جو کام کیا، 1 مہینہ ابھی پورا ہو گیا تھا تو میرے کولیگ نے جو ہے نا پھر میسج بھیج دیا کہ مجھے 15 دن اور چاہیے، میں لیٹ آ رہا ہوں. تو مینیجر نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ وہ 15 دن اور کہہ رہا ہے. میں نے کہا اسے بے شک اور مہینہ لگائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو الحمدللہ میں نے کام کیا. پھر اس نے مجھے جب 15 دن کو اس نے کہا، کہتا ہے میں نا اس مہینے تمہیں 2 تنخواہیں دوں گا، ایک ایکسٹرا بونس دوں گا. خیر وہ آج تک مجھے نہیں ملا. تو بہرحال اس نے نا خیر الحمدللہ مجھے ٹائم پہ تنخواہ دے دی، وہ بڑا خوش ہوا. لیکن وہ جو بندہ تھا پاکستانی بھائی میرا، اس نے آ کے تو میری ایسی تیسی پھیر دی. کہتا ہے میری اس برانچ پہ روب تھا، ہر بندہ مجھے کیا سمجھتا تھا، تو نے بڑی گندی سی اس نے بات کی، تو نے میری ایسی تیسی پھیر دی. یہ تجھے کیا مصیبت پڑی تھی کہ تم نے ان کو بولتے کہ مجھے بندے دو. تو میں نے کہا ایک میں کام کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. پھر وہی بینک جو اس وقت مجھے رکھتا نہیں تھا، انہوں نے مجھے بیسٹ اسٹاف کا 3000 امپلائیز میں سے بیسٹ اسٹاف کا مجھے یعنی اعزاز دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر تھا. اس کے بعد اب بینک کی طرف میں آتا ہوں. جب میں بینک میں سیٹل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں اب بالکل اب تو سیٹل ہو گیا ہوں
تو مجھے جو ہے نا اس بیماری کے علاج کے بارے میں دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک آج تک اس کا علاج دریافت نہیں۔ تو میں نے ورلڈ ٹور کرنے کا فیصلہ کیا، ڈاکٹروں سے بات کی، انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے، کیسے تم اکیلا بندہ جس کا پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو 90% پیرالائز ہے، وہ کیسے اکیلے کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا سر میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے مجھے بھرپور مخالفت کی، ڈاکٹروں نے، سائیکالوجسٹ نے، نرسز نے، سب نے کہا ریئلی تم نہ پاگل ہو۔ میں نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے سارا ارینجمنٹ کیا اور میں ورلڈ ٹور پہ نکل گیا۔ الحمدللہ میں نے 52 کنٹریز اکیلے سفر کیا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کا شکر۔ اب یہاں بندے کہتے ہیں یار تمہارے پاس سامان تو ہوگا نا، کوئی سامان کیسے اٹھاتے تھے، یہ کیا ہوتا تھا، یہ تو اللہ کا شکر تھا۔ میں ویل چیئر کے پیچھے اپنا جو میرا ٹیچی کیس سمجھ لیں اس کو پیچھے باندھ لیتا تھا اور میں پش کرتا تھا، اور الحمدللہ میرے اتنے مضبوط ہو چکے تھے بازو کہ مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر مجھے 50 کلومیٹر بھی اگر چلنا پڑتا تو میں ویل چیئر پہ چل سکتا تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ میں نے کنٹریز کا وزٹ کیا، ریہیبلیٹیشن وزٹ کیے، وہاں پہ لوگوں کی لائف کو دیکھا، اپنے آپ کو اسی دوران میں نے ڈونیٹ کر دیا کہ کسی کو اس بیماری کے بارے میں اب ریسرچ کرنا ہو تو مجھ پہ کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اب تک 30 آپریشن ہو چکے ہیں، کتنی دفعہ میں زندگی اور موت کے قریب سے پہنچا۔ اس دوران کافی ریسرچ ہوتے رہے میرے اوپر، الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، بلکہ کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ یہ دیکھیں نا اس کا علاج تو آج تک دریافت نہیں ہوا، لیکن اس میں ان کی لائف ضرور ایزی ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو پیرالائز ہو جاتا تھا، وہ بندہ کیونکہ 90% ایک بندہ پیرالائز ہے تو مکمل طور پر اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، ایون نہ وہ شادی کے قابل ہوتا تھا، نہ اس کے یورین پہ کنٹرول تھا۔ تو یہ ہوا الحمدللہ ریسرچ ہوتے ہوئے ایسی ڈیوائسز آ گئیں کہ الحمدللہ میں دنیا میں پہلا بندہ تھا کہ جس میں وہ ڈیوائس لگائی گئی، الحمدللہ اس قابل ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ شادی کی، الحمدللہ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ جب میں ورلڈ ٹور سے واپس آیا اور میرا آپریشن ہوا ہے، مجھے 263 شادیوں کی آفر ہوئی پوری دنیا سے۔ جی جی جی، میں اس لیے نہیں کوئی یہ شوخی نہیں مار رہا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ ایک بندہ ہے وہ اتنا ایفرٹ کرنے والا ہے، اتنا ہارڈ ورکر ہے، یہ وہ، اور کوئی خالی پاکستان سے نہیں پوری دنیا کے ڈفرینٹ ممالک سے جو ہے نا مجھے شادی کی آفر ہوئی۔ بہرحال میں نے الحمدللہ ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کی۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر زندگی میں محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں کامیابی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ یو کے میں آپ کو ڈاکٹروں نے کہا اور آپ نے چلنا بھی شروع کر دیا، تو پھر کیا مسئلہ ہوا؟ وہ جو چلنے والی بات ہے وہ تو آج بھی اس وقت بھی میں چل سکتا ہوں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ لمیٹڈ چل سکتے ہیں۔ آپ لمیٹڈ سے مراد ہے کہ آپ زیادہ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 قدم چل لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا نا کہ میں 100 قدم چلتا تو مجھے 100 قدم چلنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ 100 قدم کا فاصلہ میں ویل چیئر پہ لیس دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اس کو پریفرنس دی کیونکہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس میں رہتا نہیں کہ مجھے چلنا ہے، جو کہ عموماً ہوتا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ میں تو اسی میں پھنسا رہتا، نہ میں کام کر سکتا، نہ کوئی زندگی میں ترقی کرتا۔ یہ وہ پرپز جو تھا میرا، اچھا وہی اس وقت جس میتھڈ پہ مجھے پیرا واکر تھا، جس کے ذریعے مجھے چلایا گیا تھا، اب وہ ایک لباس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور وہ یہ لباس بھی جو ہے نا اسرائیل نے ڈیولپ کیا، اسرائیل کے جو تھے ان میں، اور اب وہ ہے کہ اب لباس پہن کے چل سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں چل سکتے۔ اب اتنا یہی ہے کہ اگر پہلے 100 قدم جو ہے نا آپ 1 گھنٹے میں کرتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں کر لیں گے۔ لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب پریکٹیکل لائف ہے کیونکہ ایک بندہ پیرالائز ہو گیا تو اس کو ویل چیئر ہی یوز کرنی ہے، اور یہی اس کا جو ہے نا
صحیح. اچھا آپ نے 52 ممالک کے دورے کیے, 52 جی. آپ گئے, ریہیبلیٹیشن کے لیے گئے, آپ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں یا پھر پینشن پہ ہی آپ کا وہ سلسلہ چلتا ہے گزارا؟ نہیں, پینشن تو میں نے آج تک لی ہی نہیں ہے. بینک میں دیکھیں, اب بینک کا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 92 کے اندر ایک دن ایسا ہوا کہ الحمدللہ بینک میں تو جاب کرتا تھا. 92 میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب, میں بینک میں جو ہے نا کیشر کے پاس کھڑا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کوئی صاحب مجھے گھور رہے ہیں, تو بار بار مجھے وہ گھور رہے تھے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نا میں واپس اپنے کمرے میں گیا تو مجھے مینیجر نے بلایا. تو مینیجر کو وہ بندہ کہتا ہے کہ یس یہی تھا. تو مینیجر مجھے پوچھتا ہے کہ تم کیشر کے پاس کھڑے تھے؟ میں نے کہا کھڑا تھا. کس لیے گئے تھے؟ میں نے کہا مجھے کچھ ڈالر چاہیے تھے, اس کے لیے گیا تھا. کہتا ہے یس. تو کہتا ہے کہ یہ اس بینک میں کام کرتا ہے؟ وہ اس کو مینیجر سے پوچھتا ہے. کہتا ہے مینیجر اس کو کہتا ہے یس یہ ہمارا بہت اچھا امپلائی ہے, بیسٹ امپلائی ہے. کہتا ہے اس نے اور کوئی بات نہیں, امیڈیٹلی ٹرمینیٹنگ. اچھا. میں نے کہا وائی؟ تو اس کو جواب دیتا ہے, کہتا ہے ہمارے بینک میں ڈسیبل کام کرے یہ ممکن نہیں ہے, ہمارا بینک ہے. بلکہ مجھے کیا, مینیجر کو کہہ رہا تھا آپ کو پتہ ہے ہمارے بینک کا ایک اسٹیٹس ہے, پوری دنیا میں ہمارا اسٹیٹس ہے, اور ہم بڑی اس کی طرف پروگرس کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ نے ڈسیبل کو یہاں پہ جاب کے لیے رکھا ہوا, تو اس کو امیڈیٹلی جو ہے نا آپ ٹرمینیٹ کریں. تو مینیجر نے اس کو کہا کہ از اے بیسٹ امپلائی ہے ہمارا 3000 میں, تو ہم اس کو تو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے. تو آئی ایم سوری, میں تو نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے مینیجر نے کہا آپ جاؤ. میں چلا گیا, مجھے کھڑک گئی. میں نے کہا یار کوئی کام پہ آ گیا. آپ یقین کریں اگلے دن لیٹر آیا برانچ میں, لکھا ہوا ڈیو ٹو یور ڈسیبلٹی وی کی ناٹ کنٹینیو یور سروس, وی آر ٹرمینیٹنگ یو امیڈیٹلی. اور یہ بھی کہا کل سے جاب پہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, پریشانی ہے, بہت بڑی پریشانی. ایک بندہ جاب کر رہا ہو اتنے عرصے سے, اس کو اٹھا کے ایسے ہی پھینک دیا جائے. بہرحال مجبوری تھی اس کی, اس نے تو مجھ سے لیٹر پہ سائن کرائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بینک کی نوکری جو ہے نا مجھے اس لیے چھوڑنی پڑی. تو بہرحال بینک سے مجھے پیسے ملے. اچھا, بینک میں جب میں کام کرتا تھا نا, کیونکہ مجھے 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, اس کے بعد کیا کرتے تھا کہ میں نے چھوٹا موٹا بزنس شروع کیا ہوا تھا, تولیے بیچتا تھا. تو تولیے میں یہاں پہ رکھ کے کارٹن اور دکان پہلے انڈیویجول بیچتا تھا, پھر ہول سیل شروع کیا. تو ایک آئیڈیا تو میرے ذہن میں تھا, تو میں نے جو ہے نا اسی پہ نا توجہ دینی شروع کر دی. الحمدللہ جو ہے نا کاروبار بڑھتا گیا, کیونکہ جاب تو ختم ہو چکا تھا. یہاں پہ کوئی پینشن نہیں تھی, جو میری گریجویٹی بنتی تھی, جو کچھ تھا وہ انہوں نے مجھے دے دیا, کیونکہ اس وقت وہ قانون ختم ہو چکا تھا. جب میری ٹرمینیشن ہوئی تھی انہوں نے قانون ختم کر دیا تھا کہ اب کسی غیر ملکی کو گوسی نہیں ملے گی. وہ جن کو مل گئی ہے ان کا صحیح ہے, لیکن اب نہیں ملے گی. تو بلکہ مجھے مینیجر کہتا بھی تھا, تمہیں اس وقت سمجھایا تھا نا, تم نہیں سمجھے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب الاسباب ہے. بہرحال میں نے اپنا کاروبار شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اتنی برکت دی کہ پھر میں نے اپنے آؤٹ لیٹ بنائے, اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت کی, جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تقریباً ہر مہینے میں 22 دن جو ہے نا وہ گھر سے باہر ہوتا تھا کاروباری سلسلے کے اندر. تو کاروبار جاری ہے اب بھی؟ کاروبار جاری ہے نہیں, ابھی تو میں واپس پاکستان آ گیا ہوں نا, لیکن الحمدللہ وہاں پہ جو تھا وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی جگہ کو چھوڑ دیتا وہ تو اس کا نہیں رہتا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, میں نے محنت کی ہے, آج بھی کر رہا ہوں, ابھی بھی 18 گھنٹے محنت کرتا ہوں. تو میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, میں نے بہت زیادہ. اچھا, اس دوران میں نے جو خاص طور پر جو توجہ دی, میں نے کہا یار میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں, اب مجھے فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے فلاح و بہبود کی طرف توجہ دی. انڈیویجلی طور پر امبیسی کے تھرو جب بھی کہیں بھی, پوری دنیا بھی کہیں بھی انسانیت پہ کوئی تکلیف آتی تھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس کی ہیلپ کروں. تو ہم نے نا پہلے تو یہ ہے کہ دوستوں نے نا مل کے, ہم نے 10 دوستوں نے مل کے پورے پاکستان پہ
जो है ना वेलफेयर सेंटर बनाए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, जहाँ पे लोगों का फ्री इलाज होता है। हमारे कराची में 2 सेंटर हैं, लाहौर में 2 सेंटर हैं, उसके अलावा पेशावर में है, आज़ाद कश्मीर में, मुल्तान में है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश फ्री लोगों को इलाज मिले और VIP स्टैंडर्ड का, मामूली नहीं है, बेसिक ट्रीटमेंट है लेकिन ये है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तौर पर अभी जब मैं पाकिस्तान आया हूँ सब कुछ यानी फाइनली वाइंड अप करके, तो मैंने अपने डायलिसिस सेंटर बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 2 डायलिसिस सेंटर लाहौर में हैं जहाँ पे 100% लोगों का इलाज फ्री होता है, उनके फ्री डायलिसिस होते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। बात होते हैं ना जी ये दवाइयों के पैसे, नहीं, हम 100% फ्री है। और उसके अलावा भी जो 1968 में मेरे वालिद साहब ने फुल्लरवान में एक तंजीम बनाई थी अंजुमन मुफाहिदे अमाल, वो आज तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी अल्लाह का शुक्र है हम वैसे ही चला रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं हर तरह से जैसा हो सके, अब तक कर रहे हैं। तो जहाँ तक वेलफेयर का तो हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ तक हो कि देखें ये सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है या किसी के पास भी अपने साथ लेकर नहीं जाना। इस्लाम पहला दर्स देता है आपको इंसानियत का और दूसरों की भलाई के लिए। आप अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, आप दूसरों के लिए क्या करते हैं? तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ज़्यादातर जो तवज्जो थी वो यही थी कि मैं ना लोगों के लिए जो कुछ कर सकता हूँ, अब भी अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं किसी के लिए कर सकता हूँ, किसी के काम आ सकता हूँ तो ज़रूर आऊँ।